السلام علیکم، میرا نام ہے سعید احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے نالج کی گولیاں۔ دیکھنے اور سننے والے حضرات سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو آج میں آپ کو پاکستان اور غزوہ ہند کے بارے میں بتاؤں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کی جو پریڈکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے پیشین گوئی کر رکھی ہے کہ غزوہ ہند پاکستان لڑے گا اور پاکستان کی فوج لڑے گی۔ تو چلتے ہیں غزوہ ہند اور پاکستان۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ غزوہ ہند پاکستان ہی لڑے گا۔ تو آئیے اس مضمون میں اپنے ناقص علم سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مستقبل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ سعودی عرب سے مشرق کی سمت میں کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی سانستہ ثانیہ میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلا غزوہ ہند کی مشہور احادیث ہے جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اس طرح روایات کی میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ محمد اقبال صاحب نے شاعر مشرق نے قسم کھائی اور کہا، میرے عرب کو آئی تھی جس جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ آپ ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق واقعی علامہ اقبال صاحب کا جو گمان تھا وہ درست تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا۔ پاکستان بابرکت رات یعنی 27 رمضان کی رات کو وجود میں آیا۔ پاکستان طارق جمیل صاحب کے بقول یہ اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا۔ اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی تھی۔ بہت سے نیک لوگ کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کے 1400 سالہ تاریخ جو ہے اس میں مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، لیکن مدینہ سے مماثلت کے معاملے میں صرف یہی تک محدود نہیں، بت پرستوں سے خطرہ اس وقت بھی مدینہ کو تھا۔ ان مشرکوں کی مدد یہود کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی موجودہ حالات میں جو بت پرست ہیں ہندو، ان سے ہی خطرہ ہے، اور ان کی جو بیک بون ہے جو ان کو مدد کر رہی ہے وہ اسرائیل ہے، یعنی کہ یہودی ہیں۔ تو حالیہ حالات میں بھی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا تو مدینہ کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئی تھی۔ چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی مشرکوں یعنی کہ انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اور جو دونوں کے مابین جنگ ہوگی وہ فیصلہ کن ہی ہوگی۔ دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ کا مطلب بھی پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ حالانکہ اس سے پہلے مدینہ کو مدینہ النبی یعنی کہ نبی کا شہر، اور بعد مدینہ طیبہ یعنی کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کہنے لگ گیا یا رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے بارے میں یہ احادیث بیان کی تھی کہ یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جو میں نے آپ کو پیش کی۔ اس کے بعد اللہ پاک کے ایک پیارے بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشین گوئی کی بلکہ اس ملک سے جو اللہ پاک نے کام لینا تھا اس کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی۔ ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ بعد ازاں گرد نثارے ملک ہندوستان تمام تا صدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شود، یعنی کہ انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد کہ ہمیں پاکستان سے متعلق فرمایا کہ 2 حصص چوں ہندہ گردود خون آدم شدواں شورش فتنہ فزون از گمان پیدا شود، یعنی کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ مومنہ یا بندمان در خطہ اسلام خودویش بعد از رنج و غیب بت خط
بخت شدہ پیدا شود، یعنی مسلمان در اسلام میں ایمان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی اور اپنی عزت اور امان جہاں پہ محفوظ کی۔ تو نیکسٹ 1965 کے بارے میں بھی ذکر ہے، جو ہم نے 1965 کی وار لڑی، اس کے بارے میں، جنگ کے بارے میں ذکر ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا۔ لیکن 1971 کی جنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان خلشتیں پیدا ہوئی اور اس کے مابین ہوا کچھ یوں کہ ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ جنگ کے حوالے سے دلچسپ شعر ہے کہ نعرہ اسلام بلند شد بست دستائے ازواج چرخ بعد ازاں برد گریگ کہر شام میں پیدا شود، یعنی کہ اسلام کے نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشوں اور لسانیت کا زہر گھول دیا گیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کر دیا گیا، تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ اور اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرور انداز میں کچھ یوں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے چیلنج کر دیا اور اس کو ہم نے پاش کر دیا اور اس کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، نیٹ پر بآسانی مل جائیں گے، ہم یہاں خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی تھی، جس کی قیادت میں پاکستان انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑے گی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا اور پاکستان اور مسلمان اس پر مومن غالب آ جائیں گے۔ جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی بھی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک کہ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے، ان کے دور میں چینی منگول چنگیز خان یا ہلاکو خان۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری، اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے، ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ پاکستان میں اٹک کے علاقے پر دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے علاقے پر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاکستان فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت میں حملہ کرنے کا، اس طرف سے یہ حملہ کر دیں اور پاکستان فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا قدرے آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ آج کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشین گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے، غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے بھی۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پہ پوری ہوتی ہیں، نہ وہ پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش پہ اور نہ ہی ایران پہ۔ تو اب نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی پیشگوئی، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی جو پیشگوئیاں ہیں ان کو سن کر ایک 25 سال کا نوجوان 1857 جس کو جنگ آزادی بھی کہتے ہیں اس میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے
اس میں ابھی کئی سال باقی ہیں، ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا، اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک 90 سال بعد، یعنی کہ 19 ایئر بعد وہ پاکستان بنا جب، تو وہ زندہ تھا۔ اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہے۔ یہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر بھی ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شاہب کے قریب ہی ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محض حضرت مہاجر مکی تھے، واللہ عالم۔ ہالینڈ کے نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام صاحب سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں دفن ہے۔ وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے تو تم وہاں چلی جانا۔ خان آف کلات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی لدھیانوی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کے ہاں اور نہ میں نہ، یعنی کہ پاکستان ہاں کرے گا تو دنیا بھی ہاں کرے گا، اور پاکستان نہ کرے گا تو دنیا بھی نہ کرے گی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پہ آ کر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشین گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ہندو ہر بڑے کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرواتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں یا مورتیں نکلواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت و نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اور انڈیا میں کیا ہے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کے خلاف جنگ کو روکنے کو بھی کہا، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے بھی گاندھی نے مرن برت یعنی کہ بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ڈیوڈ بن گوریون جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی یہودی تحریک جو ہے کسی طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی اور عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناد سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی مائنٹلی یا ذہنی تناؤ رکھتا ہے، وہ یہ بات سن لے کہ آپ کے جو بڑوں نے پاکستان کے بارے میں کیا پیشین گوئی کر رکھی ہے۔ یہ تاریخی دشمن ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے بھارت کے ساتھ اپنا روابط رکھیں۔ یروشلم پوسٹ 9 اگست 1967 عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت ایک ہی ساتھ ان سب کے ساتھ درد سر بنا ہوا ہے۔ یہ وہ پریڈکشن تھی جو یہودی حکمرانوں نے کی تھی۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔ ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنی اتحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھ اپنے انجام کو پہنچی۔
اور امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ یہ پیشین گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 یعنی کہ 1959 میں یونیسکو کی ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے، تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کے اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان پر، پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاکستان فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء کو اس کو بعد میں سچ ثابت کر دیا گیا۔ جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیشین گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے، اور نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ ارکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل، یہودی تحریک، جس کو صہیونی تحریک کے راستے بھی کہا ہے، یونی تحریک بھی کہا جاتا ہے، راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکہ جنگی مہاجرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلاً سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبی موت مرا، اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے۔ بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمن اپنی پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی ہے۔ اس طرح اندرا گاندھی نے صرف خود قتل ہوئی، بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، اور اس کے دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا۔ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ممالک کو بہت تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایک جنگ میں عالمی قوتوں کو شکست ہوئی اور خوارج کو عملی اور نظریاتی دونوں موضوع پر پسپائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظاہر روس شیطان کا نام دے رکھا ہے لوگوں نے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ اس شخص کو امریکہ ازبکستان میں روس کے خلاف سال ہا سال تک استعمال کرتا رہا، لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اس کا نام طاہر یلد شیف تھا، تو یہ پاکستان کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح سری لنکا کے خلاف لڑنے والی تامل تحریک کے لیڈر پربھا کرن کو لوگ سورج دیوتا کہتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو موت نہیں آتی۔ لیکن جب ان تاملز نے پاکستان پر لاہور میں حملہ کیا تو جواباً پاکستان فوج نے اسرائیل کی سپورٹ یافتہ سری لنکن جو تامل ٹائیگر تھے، ان کو سری لنکا کی فوج کے ساتھ مل کر مکران تاملز کے خلاف آپریشن کیا، جس میں وہ سورج دیوتا مارا گیا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنے والے اکثر خارجیوں کو 3-4 سال سے زیادہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اب اس مضمون کو سمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے مضمون کو سمیٹا جائے۔ ذرا ان اتفاق پر غور فرمائیے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، مساجد، علماء، حافظ اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔
پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے، پاکستان دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے، پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے، اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی حال پاکستانی سمندروں کا بھی ہے، خاص کر گوادر کا۔ پاکستان کو اللہ نے 5 موسم دیے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جس کو پاکستان کا سب سے بڑا نہری نظام کہا جاتا ہے، اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے براعظم کی ضرورت پاکستان پوری کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی موجود نہیں، عرب کا تیل کے ذخائر سے زیادہ مماثلت رکھی جاتی ہے۔ پاکستانی سوئی نہیں بنا سکتا، لیکن دنیا کا جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ، روس اور چین کر سکتا ہے۔ باقی ممالک اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ بھی نہیں لگتے، پاکستان نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ سب واقعی محض اتفاق نہیں؟ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ نے اس کو بچا رکھا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ اس پر اگر لکھا جائے تو شاید ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے۔ یہاں تک 1965 کی جنگ کے واقعات بھی نہیں لکھے جا سکے، جس میں اللہ نے بالکل ویسے ہی پاکستان کی مدد فرمائی تھی جس طرح جیسے اصحاب بدر کو اللہ پاک نے ان کی رہنمائی اور مدد فرمائی تھی۔ واللہ پاکستان اللہ کے زاویوں میں سے ایک راز ہے، ایک زاویہ ہے، ایک راز ہے۔ محض پاکستان اس زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کے بہت سے اہم ترین معاملات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا یا کر رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اور بچ بھی نہیں سکتا۔ آج تک کی معلومات اتنے تک ہی۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک نیکسٹ ٹائم میں حاضر کروں گا، اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ کا اور میرا دعاؤں کا رشتہ، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا میرا خدا حامی و ناصر۔